أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرین مجلس، سب سے پہلے ہمیں رب العالمین کا شکر گزار ہونا چاہیے، جس کے بے شمار انعامات و اکرامات اور احسانات ہم پر ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے اس دین کو نازل کیا اور اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اور ان کے لیے صحابہ اکرام کی شکل میں اعوان و انصار مہیا کیے۔ محترم سامعین، میں نے جو آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہے۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے ملکوں سے پہلے، شہروں سے پہلے دلوں کو فتح کیا۔ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لائے، ظلمات سے نور کی طرف، کفر و شرک کے دلدل سے توحید کی روشنی کی طرف لائے۔ معزز سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسی شخصیت ہے، اور خاص کر کے سیرت نبوی جو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق پڑھتے ہیں، یہ سیرت کیا ہے؟ سیرت نبوی وحی الہی، قرآن مجید اور جو نصوص الہی ہیں، اس قرآن مجید کی عملی، تطبیقی اور پریکٹیکل تصویر کا نام سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ نے جو دین نازل کیا، اس دین پر عمل ممکن ہے، اور جن چیزوں کا حکم دیا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس کی بجاوری کی، اور جن چیزوں سے روکا اس میں ان تمام چیزوں سے سب سے پہلے آپ رکے۔ تو اس دین پر عمل کرنا ممکن ہے، یہ ثابت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھلایا۔ اور سیرت نبوی یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، ایک کامل دستور کا نام ہے۔ سیرت نبوی حقیقت میں دیکھا جائے تو اس میں ہمیں دنیا کی سعادت اور اخروی نجات اس میں مضمر ہے۔ محترم سامعین، سیرت نبوی یہ کوئی نظریے کا نام نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی قوانین کا مجموعہ نہیں ہے۔ سیرت نبوی یہ کوئی پی ایچ ڈی کی تھیسس نہیں ہے، بلکہ ایک منہج ربانی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں معاشرے کے تمام افراد کے لیے، تمام طبقوں کے لیے زندگی گزارنے کے آداب اور رہنمائی ملتی ہے۔ اگر استاذ ہیں تو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ وہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیسے معاملہ کر رہے ہیں۔ اگر آپ شاگرد ہیں تو دیکھیں جبریل علیہ السلام کے آگے کس طرح ذانو تلمس طے کیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ شوہر ہیں تو دیکھیں اماں خدیجہ اور اماں عائشہ کے ساتھ آپ کا تعامل کتنا بلند ہے۔ اگر باپ ہیں تو فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حسن حسین کے ساتھ آپ کا حسن معاملہ دیکھیں۔ اگر آپ قوم کے علم بردار ہیں، مساوات کے علم بردار ہیں، تو اس پیغام کو آپ سنیے: لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی ولا لأسود على احمر ولا لأحمر على اسود الا بالتقوی۔ کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کالے پر۔ اگر کسی کو
فوقیت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ یہ تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ محترم سامعین، معاشرے کا کوئی بھی آپ طبقہ لے لیجئے، اس طبقے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ دیکھیے، جیسا کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی آپ پر خصوصی مہربانی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے نرم طبیعت واقع ہوئے ہیں۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، ترش مزاج ہوتے، تو یہ جو بھیڑ ہے حجۃ الوداع کو اپنے تصور میں لائیے، 1,00,000 سے زائد کا مجمع موجود ہے۔ یہ جو بھیڑ آپ کے اطراف میں ہے کبھی کا چھٹ جاتی، لیکن آپ کے اخلاق اتنے بلند، صل من قطعک، جو تم سے کٹے اس سے جڑنا، واعط من حرمک، جو آپ کو اگنور کرے، محروم کرے، اسے عطا کرنا، واعف عمن ظلمک، جو آپ پر ظلم کرے اسے بخش دینا۔ فتح مکہ کے اس واقعے کو اپنے تصور میں لائیے، آپ پر جتنے مظالم ڈھانے والے، ظلم کرنے والے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں اپنی چادر کو رسی بنا کر گلا دبوچنے والے، ہجرت کے موقع پر ہر قبیلے کے ایک سردار جمع ہو کر آپ کی قتل کی سازش کرنے والے، آپ کے گردن پر 100 اونٹ کی بولی لگانے والے، اور 3 سال تک آپ کو شعب ابی طالب کی گھاٹی میں بائیکاٹ کرنے والے، یہ تمام لوگ آپ کے روبرو بیٹھے ہوئے تھے۔ اگر آپ چاہتے تو ایک ایک سے انتقام لے سکتے تھے، ایک ایک سے کارروائی کر سکتے تھے۔ اسی درمیان جب آپ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، یہ داخل ہونے کا جو انداز ہے وہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ بادشاہ ملکوں کو جب فتح کرتے ہیں تو کیا انداز ہوتا ہے، ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزۃ اہلها اذلہ وکذلک یفعلون، کہ بادشاہ جب داخل ہوتے ہیں شہروں کو تو تہس نہس کر دیتے ہیں، تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جو معزز طبقہ ہوتا ہے اسے ذلیل کر دیتے ہیں، اسی طرح کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں فاتحانہ حیثیت سے، کیا انداز تھا دیکھیے، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سر نگو ہیں، آپ کی داڑھی، آپ کی تھوڑی اونٹنی کی کوہان پہ لگ رہی ہے، اس حد تک آپ جھکے ہوئے ہیں۔ اس درمیان ایک آواز اٹھتی ہے، الیوم یوم الملحمہ، آج کفار سے حساب کتاب برابر کرنے کا دن ہے، تکہ بوٹی ایک کرنے کا دن ہے، آج خون کی ہولی ہوگی۔ جیسے ہی یہ آواز آپ نے سنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے جھنڈا واپس لے لیا، کہا تم ہمارے ترجمان نہیں بن سکتے، اور آپ نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، معافی کا پروانہ بانٹنے کا دن ہے، درگزر کا دن ہے۔ اور آپ نے اعلان کیا جو کعبۃ اللہ میں داخل ہو اسے کچھ نہ کیا جائے، جو اپنے تلوار کو پھینک دے، ہتھیار ڈال دے، اسے کچھ نہ کیا جائے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اسے امن حاصل ہے۔ کیا اخلاق تھے، کیا کردار تھے، آپ اندازہ لگائیں 8 ہجری کو مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ 10,000 ہے، 10,000 کی تعداد ہے۔ اس حسن عمل کی وجہ سے، اس اعلیٰ کردار کی وجہ سے 2 سال بعد آپ حجۃ الوداع کے لیے آتے ہیں، تو آپ کی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000 سے زائد۔ یہ 1,00,000 پلس کہاں سے آ گئے؟ آپ کے اعلیٰ اخلاق،
وہ اونچے کردار کا نتیجہ تھا۔ محترم سامعین، معاشرے کا کوئی بھی طبقہ لے لیجیے آپ، یتیموں کی بات کر رہے ہیں آپ، یتیموں کے رائٹس پر بات کرنے والے لوگ سن لو، ہمارے نبی نے کہا جو یتیموں کی کفالت کرے، ان کی رکھوالی کرے، ان کی دیکھ بھالی کرے، ان کے سروں پر دست شفقت پھیرے، ان کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ کل قیامت کے دن یتیموں کی کفالت کرنے والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب ہوں گے جتنے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ بیواؤں کی بات کر رہے ہیں آپ، معاشرے کا جو کمزور طبقہ ہے، صنف نازک، اس میں بیوہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ بیواؤں کی خدمت میں لگے ہیں انہیں مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ حاصل ہوگا۔ پڑوسیوں کی بات کر رہے ہیں آپ، کیا تعلیم ہے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کہا اگر تم سالن بنا رہے ہو تو اس میں پانی کی مقدار کا اضافہ کرو اور وہ شوربہ پڑوسی کو دینا۔ انسان تو انسان، جانوروں تک آپ نے رعایت کی اور کہا آپ کے سامنے ایک ایسا جانور لایا گیا جس کے چہرے کو داغ دیا گیا تھا، کہا جس شخص نے بھی اس کے چہرے کو داغا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ عرب کا کلچر تھا کہ پرندوں کو رکھ کر نشانہ بازی سیکھا کرتے تھے۔ کہا ہماری شریعت میں ہماری تعلیمات ہے کہ پرندوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ ایک دفعہ کسی پرندے کے بچوں کو لے کر کچھ صحابہ کھیل رہے تھے تو وہ پرندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کو دیکھتے ہیں، جس طرح ان بچوں کی گمشدگی سے وہ پرندہ پریشان ہے، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مضطرب تھے، اور کہا ان پرندوں کے بچوں کو حوالے کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے جو قیدی ہوتے ہیں وہ مجرم ہوتے ہیں، سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔ ایسے مجرموں کے ساتھ آپ کے اخلاق دیکھیے۔ جنگ بدر کے جو قیدی تھے، صحابہ اکرام نے انہیں بڑی مضبوطی سے کس کے باندھا تھا، کیونکہ صحابہ اکرام بڑے ستائے ہوئے تھے۔ وہ جو وہ پکار کی آواز تھی، اس آواز کو سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند اڑ گئی، اور آپ نے کہا ان تمام قیدیوں کے رسیوں کو کھول دیا جائے۔ جب وہ رسیاں ڈھیلی کی گئیں تب جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون کی نیند آئی، اور آپ نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر کھلانا، اور خود عرب کی جو کامن غذا ہے کھجور کھا لیتے اور ان قیدیوں کو روٹیاں پکا کر کھلاتے۔ اور عرب میں روٹیاں پکا کر کھلانا یہ بہت بڑی مہمان نوازی مانی جاتی ہے۔ محترم سامعین، بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، خواتین کے ساتھ آپ کا معاملہ، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، معاشرے کے کمزور طبقے کے ساتھ آپ کا معاملہ، مریضوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، کن کن موضوعات پہ ہم بات کریں؟ سفیروں کے ساتھ آپ کا معاملہ، وقت کے بادشاہوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، گنہگاروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ۔ ایک شخص، ایک نوجوان مسجد نبوی میں آ کر آپ سے کہتا ہے مجھے زنا کی اجازت دیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کتنا بڑا سوال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کہتے ہیں قریب آ جاؤ، اور قریب آ جاؤ۔ اتنے قریب آ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے اور اس نوجوان کے گھٹنے لگ گئے، اور آپ نے کتنے مشفقانہ انداز میں اس کو سمجھایا اور کہا اے نوجوان، اگر کوئی شخص تمہاری پھوپھی کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے تو کیا تم راضی ہو؟ کہا نہیں۔ اگر کوئی شخص
تمہاری بہن کے ساتھ زنا کا ارادہ کرے تو کیا تم تیار ہو؟ کہا نہیں۔ اگر تمہاری والدہ کے ساتھ؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں۔ تو کہا اے نوجوان، جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کر رہے ہو تو دوسروں کے بہنوں، پھوپھیوں اور ماؤں کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ یقیناً وہ لڑکی جس سے تم بدفعلی کرنا چاہ رہے ہو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی۔ یہ انداز تھا، بات دلوں میں اتر گئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اللہ کی قسم پھر وہ نوجوان کو کبھی برائی کی طرف جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ معاشرے کے جو گنہگار لوگ ہیں، شیطان کے بہکاوے میں جو آئے ہیں، ان لوگوں کو سہارا دینا، ان کی رہنمائی کرنا، ان کی مشکل کو سمجھنا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں۔ مسجد نبوی میں ایک شخص آ کر پیشاب کر دیتا ہے، وہاں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، اس مسجد نبوی کے تقدس کو پامال کر دیتا ہے۔ ایسے موقع پر صحابہ اکرام ٹوٹ پڑے پٹائی کرنے کے لیے، کیا کر رہے ہو؟ اتنے میں اللہ کے رسول پہنچے اور کہا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ، اسے پیشاب مکمل کرنے دو۔ آج تحقیقات بتلاتی ہیں کہ پیشاب کو روکنے سے کتنی بیماریاں آتی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا رک جاؤ ان کو پیشاب کرنے دو۔ مسجد نبوی میں پیشاب اسے مکمل کرا رہے ہیں، کرو کرو کوئی مشکل۔ پھر اس کے بعد صحابہ اکرام سے کہا جاؤ پانی کے ڈول لے کر آؤ۔ وہ تو مارنے کے لیے اٹھے ہیں، کہا پانی کے ڈول لے کر آؤ۔ اور آپ نے تعلیم دی کہ اگر نجاست اور گندگی چھوٹی مقدار میں ہو اور بڑی مقدار میں پانی ڈال کر اگر صاف کریں تو نجاست پاک ہو جاتی ہے۔ وہاں پر بھی آپ تعلیم دے رہے ہیں، تو اس بدو کے فیلنگ اور احساسات کیا ہوں گے ذرا سوچ کر دیکھیے آپ۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رحمت کی شکل میں دیکھیں۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرتے تو یقیناً ان کی سیرت کو پڑھتے، کیونکہ جو شخص ان کی سیرت کو پڑھے گا وہی حقیقت میں آپ کو پہچانے گا۔ آج برادران وطن کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی شرارتاً کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنے کستے ہیں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہچانا، نہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف برادران وطن تک پہنچایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک میں 1.4 بلین پاپولیشن ہے، 140 کروڑ کی تعداد ہے۔ یہ جو 100 کروڑ سے زائد جو غیر مسلم ہیں، برادران وطن ہیں، اگر ہم نے ان کو بتلایا ہوتا کہ نبی کی تعلیمات یتیموں کے حوالے سے ایسے ہیں، بیواؤں کے حوالے سے ایسے ہیں، پڑوسیوں کے حوالے سے ایسے ہیں، بچوں کے حوالے سے اللہ کے رسول کے یہ فرامین ہیں، قیدیوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، جانوروں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، پرندوں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، بیماروں کے بارے میں آپ نے یہ فرمایا، اگر یہ چہرہ ہم اپنے برادران وطن کے سامنے پیش کرتے تو میں کہتا ہوں واللہ کوئی آپ کی گستاخی نہیں کرتا، کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں کرتا۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ نہ ہم نے سیرت کو پڑھا اور نہ ہم نے سیرت کو پھیلایا۔ دیکھیں ہمارے پاس اکثر ہوتا کیا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مسائل آتے ہیں تو ہم اور مزید واٹس ایپ پر 1-2 پریشانی والے ویڈیوز ڈال دیتے ہیں اور پریشانی میں اضافہ کرتے ہیں، یا پھر حالات کا رونا روتے ہیں، مشکلات کی فہرست گناتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرابلمز اور مسائل کا سلوشن نکالتے تھے۔ مثلا آپ کو مکہ میں عبادت کی اجازت نہیں ہے، تنگ کیا جا رہا ہے، چھپ چھپ کے عبادت کر رہے ہیں، توحید کا نعرہ بلند کرنے کی اجازت نہیں ہے،
تو ایسے نازک سچویشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں میں بیٹھ کر، ایشیا میں بیٹھ کر، افریقہ کے ایک ملک حبشہ میں ڈپلومیٹک تعلقات پیدا کرتے ہیں اور وہاں کے بادشاہ سے رابطہ کرتے ہیں جو کہ ایک عدل پسند بادشاہ ہے. ایک ایسا دعوتی سیلوشن نکالتے ہیں کہ مکہ سے لوگ نکل کر حبشہ میں سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. یہ سیلوشن ہے کہ نہیں؟ دوسرا، مکہ کا جو تاجر طبقہ ہے، کمانے والا طبقہ، ان لوگوں کو مکہ والوں نے لوٹ لیا. ان کی زمینیں، ان کی جائیداد، ان کی مال و دولت. صہیب رومی کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، ہجرت کرنے نکلے ہیں. اہل مکہ نے کہا تم ہجرت کر سکتے ہو لیکن جتنا تم نے کمایا ہے اسے مکہ میں چھوڑ کر جانا ہوگا. تو صہیب رومی نے جو کچھ تھا وہ سب کچھ مکہ والوں کے حوالے کر کے مدینہ کی اور نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ربح صہیب، صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی. تو مکہ والوں نے لوٹا. تو اب اس طبقے کے پاس کچھ پیسہ نہیں ہے، کیپٹل کچھ نہیں ہے. مدینے میں پہنچے ہیں، نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، کچھ نہیں ہے. اور یاد رکھیں، جو تاجر ہوتا ہے، بزنس مین ہوتا ہے، اس سے مدینے کا کیا ماحول ہے؟ کاشتکاری، زراعت، کھیتی باڑی، کھجور کے درخت پیرنا. بزنس مین یہ کام نہیں کر سکتا ہے. دو الگ الگ کمیونٹی ہے. یا تو صحابہ اکرام کو کسان بننا تھا، کاشتکاری اور زراعت کا کام کرنا تھا. اگر صحابہ اکرام کاشتکاری اور زراعت کا کام کرتے تو یہ روم و فارس کو کون فتح کرتے؟ مصر اور لیبیا اور فلسطین کو، افریقہ کو کون فتح کرتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کسان بننے نہیں دیا. آپ نے سیلوشن نکالا. ایک کرائسس تھا، ایک پرابلم تھی، اس کو آپ نے ایسے انداز سے حل کیا کہ مہاجرین اور انصار دونوں کو بلا کر ایک ایک کو آپس میں بھائی چارگی بنائی. انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارگی کا رشتہ قائم کیا. تو آپ کو پتہ ہے انصاری صحابہ نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے کیا کچھ قربانی دی. 2 گھر ہیں تو ایک گھر میرے بھائی کے لیے، 2 کھیت ہیں تو ایک کھیت میرے بھائی کے لیے، 2 باغات ہیں تو ایک باغ اپنے مہاجر بھائی کے لیے. ایسی قربانی تاریخ انسانیت میں اس کی مثال نہ ملی ہے نہ ملے گی. تو جو کرائسس پیدا ہوئے تھے، جو مسائل پیدا ہوئے تھے، اس کا سلوشن نکالا کہ نہیں نکالا؟ یہ ہے سیرت نبوی. سیرت نبوی کے مطالعے سے ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. سیرت نبوی کے مطالعے سے ہمیں مکی حالات، مکی دور، مشکلات، کیسے مشکلات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا، آپ کے جسم مبارک پر جادو کیا گیا، آپ کو چکی کا پاٹ ڈال کے شہید کرنے کی کوشش کی گئی. مکہ میں ہجرت کے موقع پر ہر قبیلے سے ایک نوجوان مل کر ایک موب لنچنگ کی طرح گروپ کی شکل میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی. جب ہجرت کر رہے تھے، نکل گئے، پتہ چلا تو پھر آپ کے سر پر گولی لگائی گئی. 3 سال تک آپ کا مکہ میں بائیکاٹ کیا گیا. بے شمار حالات جن سے صحابہ اکرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. سیرت نبوی سے آپ کو باریکیاں اور دعوت کے حالات کا اندازہ ہوگا. نقصان کو کیسے فائدے میں بدلا جائے، پرابلمز کو کیسے سیلوشن میں بدلایا جائے، اس کا علم آئے گا. آپ کو معلوم ہے خندق کی لڑائی، 10,000 مشرکین مدینہ پہنچے ہیں پوری تیاری کے ساتھ. اور آپ کو معلوم ہے مدینے میں یہودیوں کا قبضہ ہے. آستین کا سانپ جو خندق کی جو کھدائی ہوئی ہے اس کے اندر والے حصے میں ہے. اتنی مشکل گھڑی تھی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، آنکھیں چندھیا گئی، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ، کلیجے منہ کو آ گئے، وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، دلوں میں
مختلف قسم کے خیالات آ رہے ہیں. ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا. مسلمان وہاں آزمائے گئے, ہلا کے رکھ دیے گئے. ایسی سچویشن, پریشانیاں, طوفان, آندھی, لیکن کیا حکمت عملی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنے بڑے نقصان کو کس طرح آپ نے فائدے میں اور سلیوشن میں بدلا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم ینالوا خیرا. یہ 10,000 کا لشکر ذرا برابر مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا. سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی صلاحیت سے فائدہ اٹھایا, خندق کی کھدائی کی, 5,000 فٹ لمبی کھائی, 7 سے 10 فٹ چوڑائی میں اور 7 سے 10 فٹ گہرائی میں, 6 دن کے اندر اتنا بڑا پروجیکٹ کمپلیٹ. جو مشکل پتھر تھے جو کسی سے نکالے نہیں جا رہے, اللہ کے رسول نکال رہے ہیں. ایک ایک پتھر پر جب چنگاری آ رہی ہے تو کہتے ہیں مصر فتح, یمن فتح ہوگا, روم فتح ہوگا, مکہ فتح ہوگا. خوشخبریاں دے رہے ہیں. صحابہ بھوک کی شکایت کر رہے ہیں اور پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں ان کے, ایک ایک پتھر دکھا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑا ہٹا رہے ہیں تو 2 پتھر نظر آ رہے ہیں. ایک ایسے شخص نعیم بن مسعود جو اسی وقت اسلام لائے تھے, انہیں کہا کہ اسلام نرغے میں ہے, اے نعیم تم کیا مدد کر سکتے ہو کرو. تو اس ایک شخص نے ایک ایسا رول ادا کیا, ان صحابی جلیل نے ایک ایسی قربانی اور ایسا کردار پیش کیا کہ 2 بڑی طاقتیں یہود اور مشرکین, ان دونوں کا الائنس ہونے نہیں دیا. دونوں کے بیچ میں جا کر ایک شک کی بیج ڈال دی. یہودیوں کے پاس گئے اور کہا جنگ کے بعد مکہ والے چلے جائیں گے, کیا گارنٹی, تمہیں تو مدینے والوں کے ساتھ رہنا ہے, کچھ تو گروی لے لو. پھر مشرکین کے پاس گئے اور ان سے کہا عین لڑائی کا وقت ہے لیکن یہودیوں کو مال کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا, دیکھو وہ تمہارے پاس آئیں گے. اتنے میں وہ آئے, دونوں میں حساسیت آ گئی اور کوئی الائنس نہیں ہو پایا, کوئی طاقت مل نہیں سکے. تو ان کو منتشر کرنے میں, ان کے شیرازے کو منتشر کرنے میں کامیاب ہو گئے. سلیوشنز کیسے نکالے جائیں, مسائل کا حل کیسے نکالا جائے, یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتی ہے. اور آپ نے صحابہ کی کیسے تربیت کی تھی. شراب کے حرمت کا ایک اعلان آیا تو وہ عرب جن کی گھٹی میں شراب پڑی ہوئی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر وہ صحابہ اکرام جن جن کے گھر میں شراب تھی, شراب کے مٹکے جہاں جہاں تھے, ان مٹکوں کو مدینے کی گلیوں میں پھینک دیا گیا, انڈھیل دیا گیا. کیا تربیت کا انداز تھا, یہ آپ کو سیرت نبوی میں سمجھ میں آئے گا. محترم سامعین, آپ کو معلوم ہے خیبر تک پالتو گدھوں کے گوشت کی حرمت کا اعلان نہیں ہوا تھا. خیبر کے موقع پر پکے ہوئے پالتو گدھوں کے دیگ تیار ہیں, صحابہ اکرام بھوکے ہیں, جنگ کی حالت ہے, سفر کی حالت ہے اور دیگ تیار ہے اور بھوک لگی ہوئی ہے. ایسے نازک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں کہ پالتو گدھوں کا گوشت حرام ہے. واللہ خیبر میں جتنے صحابہ شریک تھے, ایک صحابی نے بھی ایک گوشت کا ٹکڑا, ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا. یہ کیا تربیت تھی. محترم سامعین, علامہ حالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق اور جو کردار تھے اس کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا, فقیروں کا ملجا, ضعیفوں کا ماوا, یتیموں کا والی, غلاموں کا مولا, خطا کار سے درگزر کرنے والا,
بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کا شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لایا۔ جو ایک بار دیکھتا ان پر فدا ہو جاتا۔ سمامہ بن اسال ایک قوم کے سردار تھے، یہ سردار تھے، پکڑے گئے، مسلمان قافلے کو تکلیف دیتے تھے، پکڑے گئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے آئے تو صاف کہنے لگے میری نگاہ میں اگر کوئی بدترین چہرہ ہے تو آپ کا، سب سے برا شہر ہے تو مدینہ، ناپسندیدہ دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں مسجد نبوی کے قریب باندھ کے رکھا جائے۔ کچھ لمحات، کچھ مدت صحابہ اکرام کے ساتھ آپ کا برتاؤ دیکھا، آپ کے کردار اور اخلاق کو دیکھا۔ کچھ دیر بعد وہ مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پر نہانے کے لیے گئے، اور جب واپس آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہی سمامہ بن اسال جن کا بیان کل کا تھا وہ بیان بدلا ہوا ہے۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پورے شہروں میں اگر آج میری نگاہ میں پسندیدہ شہر ہے تو مدینہ ہے، اگر کوئی دین میرے پاس محبوب ہے تو اسلام ہے، اور اس روئے زمین پر اگر کوئی خوبصورت چہرہ ہے تو وہ آپ کا ہے۔ محترم سامعین، میں نے جیسے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملکوں اور شہروں کو فتح کرنے سے پہلے دلوں کو فتح کیا۔ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ان کے جتنے دوست تھے، جتنے احباب تھے، جتنے ہم عمر تھے، جتنے شہسوار ساتھی تھے، ایک ایک اسلام لا لیے۔ عمرو بن العاص، عمر بن الخطاب، حمزہ بن عبد المطلب، سب لوگ اسلام لا لیے، اتنے تنہا بچے ہیں۔ اب کہا نہیں، میں اسلام قبول نہیں کروں گا، کسی صورت نہیں، کہیں بھاگ جاؤں گا، ہرقل کے پاس جاؤں گا، حبشہ کے پاس جاؤں گا، سمندری راستے سے جاؤں گا، لیکن اللہ کے رسول کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ اتنے میں ان کے بھائی ایک اسلام قبول کیے تھے، وہ کہتے ہیں اے خالد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے نام ایک خط بھیجا ہے۔ کہا میرے نام؟ کہا ہاں اے خالد تمہارے نام۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ خالد جیسا عبقری شخص، جینیس شخص اسلام کے بغیر کیسے رہ سکتا ہے، اسلام سے وہ کیسے محروم ہو سکتا ہے۔ یہ کہنا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مدینے کی اور آگے بڑھتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک غیر مسلم، اپنے تو اپنے، غیر مسلم دیکھیں، ایک شخص کتاب لکھتا ہے The 100 کے نام سے۔ اس کتاب میں اس نے بڑے بڑے جو دنیا میں لیڈنگ کیے ہیں اور بڑا کردار ہے، ایسے لوگوں کو اس نے جمع کیا۔ عیسائی ہے، اگر چاہتا تو کتاب ہٹلر سے بھی شروع کر سکتا تھا، چاہتا تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی شروع کر سکتا تھا، لیکن وہ مجبور تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، اخلاق، اوصاف اور اطوار کی بلندی کی وجہ سے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کامل و مکمل شخص مجھے کوئی نظر نہیں آیا، اور وہ اپنی کتاب کی شروعات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتا ہے۔ کیا قوت برداشت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ابو سفیان، کیا وہ عربی نہیں تھے؟ کیا وہ قریش سے نہیں تھے؟ کیا وہ اللہ کے رسول کی باتوں کو نہیں جانتے تھے؟ سب کچھ تھا۔ مکہ کے 10 سال ان کے اسلام کے لیے صبر کیا۔ مدینے میں، بدر میں خلاف، احد میں خلاف، خندق میں خلاف، فتح مکہ میں جا کر اسلام قبول کرتے ہیں 8 ہجری کو۔ مکہ کے 13 سال اور مدینے میں 8 سال، ٹوٹل
21 سال ایک شخص کی ہدایت کے لیے محنت کرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے کام کا ذرا جائزہ لیں. 21 منٹ ہمیں برداشت نہیں ہوتا, بلکہ 21 سیکنڈ برداشت نہیں کرتے. جو ہم نے کہا وہی ختم, نتائج کی جلدی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی ہدایت کے لیے 21 سال صبر کر رہے ہیں. محترم سامعین, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو کسی شاعر نے کتنے پیارے انداز میں ان الفاظ میں پیش کیا ہے. دیکھیں, کھجوروں کے چھپر کے حجرے کا باسی, چٹائی پہ راتیں بسر کرنے والا, وہ ایک رحمت دو جہاں اور پھر بھی صدا نان جو پہ گزر کرنے والا, ضلالت زدہ نوع انسان کے غم میں مسلح کو اشکوں سے تر کرنے والا, خدا کے گنہگار بندوں کے خاطر دعاؤں میں رو رو سحر کرنے والا, رہا کارزار حنین و احد میں کھڑا استقامت کی دیوار بن کر, پڑا حق پہ جب بھی کٹھن وقت کوئی, وہ نکلا عساکر کا سالار بن کر. محترم سامعین, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو بحسن خوبی انجام دیا. اپنی زندگی کا جو ہدف اور ایک جو ٹارگٹ تھا جس کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا اور آپ کو حکم ہوا تھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں اللہ آپ پر نازل کیے اسے لوگوں تک پہنچاؤ. اس چیز کو پہنچانے کے لیے, کیونکہ ذمہ داری کی بات تھی, کہا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ, اگر تم نے یہ رسالت کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچایا گویا تم نے مشن کو پورا نہیں کیا. تو اس مشن کو پورا کرنے کے لیے, دعوت کا حق ادا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال مسلسل محنت کی. لوگوں نے کبھی مجنون کہا, کبھی کاہن کہا, کبھی جادوگر کہا, کبھی یہ پہلے والوں کے افسانے ہیں. طائف میں آپ کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں, آپ جانتے ہیں. شعب ابی طالب میں 3 سال آپ کا بائیکاٹ کیا گیا. آپ کو آپ کے شہر عزیز مکہ سے نکالا گیا, آپ کے جسم مبارک پر جادو کیا گیا, آپ کے کھانے میں زہر دیا گیا, چکی کے پاٹ کو آپ پر ڈال کر قتل کی سازش کی گئی. جنگ احد میں ایک طرف سعد بن ابی وقاص جو آپ کی طرف سے تیر برسا رہے ہیں, تو آپ ہی کے خاندان والے قریش ادھر سے عتبہ بن ابی وقاص آپ کے چہرے پر پتھر برسا رہے ہیں. آپ کا سر لہو لہان ہو جاتا ہے, سر پھٹ جاتا ہے, دندان مبارک شہید ہو جاتے ہیں. جنگ کی جو کھود ہیلمٹ ہے اس کی سنکلیاں اور کڑیاں اندر چلی جاتی ہیں, پیشانی کے حصے میں داخل ہو جاتی ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصیر کو جلا کر اس کے راکھ سے اسے بند کرتے ہیں, اور جو سنکلیاں اور جو کڑیاں تھیں اسے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانت کو اندر والے حصے میں ڈال کر نکالتے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کے آگے کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ابو عبیدہ پہلے سے خوبصورت نظر آنے لگے, کیونکہ یہ دانت جو ہے نا اللہ کے رسول کے ڈیفنس میں شہید ہوئے تھے. محترم سامعین, اس دین کے لیے آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی, کس قدر برداشت کیا, کس قدر مصیبتوں کو جھیلا. 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 18 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش ہوئی. 18 بار, یہ ریسرچ ہے. لیکن دین کی دعوت کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کیا. قبیلے والے آئے اور کہنے لگے ہم آپ کو اپنا امیر تسلیم کریں گے.
قبیلے والوں نے کہا ہم تمہیں اپنا سردار بنا دیں گے، خوبصورت خاتون سے تمہارا نکاح کرا دیں گے، اگر تمہاری طبیعت ناساز ہے تو ہم تمہارا علاج کرا دیں گے، ہم پیسہ جمع کر تم کو ہم میں سب سے مالدار بنا دیں گے، بس جو تم لائے ہو اس سے رک جاؤ۔ چاچا کے پاس پہنچے، چاچا نے جب کہا تو کہا چاچا سن لے، اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں تب بھی میں اس دعوت کے کام سے رک نہیں سکتا۔ جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی اس ذمہ داری کو 23 سال مسلسل محنت کر کے، جہاں آپ خود نہیں جا سکتے، صحابہ کو بھیجا، صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر دعوت دی، مدینے میں آنے والے قافلوں کو چن چن کر آپ نے دعوت دی، مدینے میں بیٹھ کر وقت کے بادشاہوں، ایوانوں اور درباروں میں اپنے ایمبیسڈرز اور سفراء کو بھیج کر روم اور فارس، ہرقل اور کسرا، مقوقس ایجپٹ کا بادشاہ اور نجاشی حبشہ کا بادشاہ، ان کے درباروں اور ان بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور آپ مدینے میں بیٹھ کر توحید کا پیغام ان تک پہنچاتے ہیں۔ محترم سامعین، 23 سال پوری محنت کرنے کے بعد اپنی قوم کو گواہ بناتے ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر کہتے ہیں الا هل بلغت، کیا میں نے میری ذمہ داری کو پورا کیا؟ کیونکہ آپ کو پہلے دن کہا گیا تھا یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول اکرم آپ اس اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ تو پوری قوم کو خطاب کر کے کہا کیا میں نے میری ذمہ داری کو پہنچایا؟ تو پوری قوم نے گواہی دی قد بلغت وأدیت ونصحت، آپ نے آپ کی ذمہ داری کو پورا کیا، آپ نے امانت کو لوگوں تک پہنچایا، آپ نے امت کے ساتھ خیر خواہی کی، اور آپ نے ہمیں نصیحت کی۔ محترم سامعین، حاضرین، ضرورت ہے کہ ہم واپس پلٹ کر جن چیزوں سے ہماری اصلاح ممکن ہے وہ ہے ہمارے اسلاف کی تاریخ، صحابہ اکرام کی تاریخ، خلفائے راشدین کی تاریخ، اور اس میں سب سے اہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ۔ اگر ہم اپنی تاریخ سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، جو قوم اپنی تاریخ سے کٹ جاتی ہے، بھلا دیتی ہے، وہ قوم کبھی فیوچر کا پلان نہیں بنا سکتی۔ جو قوم اپنی تاریخ سے ناواقف ہو، اس سے مد مقابل کی اقوام اس سے اس کی تاریخ بھی چھین لیتے ہیں اور اس سے اس کا جغرافیہ بھی چھین لیتے ہیں۔ تو محترم سامعین، میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں کہ حقیقی معنوں میں ہمیں سیرت نبوی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبوی کے ذریعے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبوی کے ذریعے ہمارے گھروں میں اصلاح اور ایک صالح معاشرے کا وجود ہو۔ اسی پہ میں اللہ کے شکر کے بعد مسجد بلقیس کے ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، اور آپ تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت قربان کیا اور کچھ لمحات بیٹھے۔ فجزاکم اللہ خیراً و شکراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔